اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا جی کٹ ڈاؤن یور ایکسپینسز پاکستان کو. اب اس کے تحت وفاقی حکومت ایک سال میں 300 ارب روپے سے زائد کے اخراجات کم کرے گی. کیسے اس پہ عمل درآمد ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیں تو مینشن بھی کیا گیا ہے، انہوں نے دیا بھی ہے کہ ترقیاتی فنڈ میں 1 سے 16 گریڈ تک کے جو خالی اسامی ہیں اس کو اب فل نہیں کیا جائے گا. نئی یونیورسٹی نہیں بنائی جائیں گی. وفاقی حکومت صوبوں کے ترقیاتی فنڈ میں جو ہے منصوبوں میں فنڈنگ نہیں کریں گے. اہم اور فوری منصوبے کے تحت ترقیاتی فنڈ صرف بہت اہم جو ہوگا اس میں یوز ہوگا. آئندہ مالی سال اراکین اسمبلی کے ترقیاتی فنڈ بند کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائے جائیں گے. نئی گاڑیاں کی خریداری جو ہے وہ بند کر دی جائے گی. تو یہ کچھ سجیشن دیا ہے کیونکہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، ورنہ اور بھی بہت کچھ بتاتا. میرا خیال ہے اتنی کافی ہے، باقی ساتھیوں کو آپ دیجیے ٹائم. جی احتشام صاحب، اب اس پہ عمل درآمد ممکن کیسے ہوگا؟ پلان تو پیش کر دی ہے، یہ کر پائیں گے سچویشن میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ کرنا پڑے گا، ہم نے اس دفعہ شاید کرنا پڑے گا. 300 ارب روپیہ وہ کہتے ہیں اپنا اخراجات کم کریں، اور 600 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں ایڈیشنل ریونیو بھی اکٹھا کریں. اس کا مطلب ہے نئے ٹیکسز لگائیں. دو چیزوں پہ ہم مجھے کچھ تھوڑی سی امید ہوئی ہے، مایوسی ہم کرتے رہتے ہیں. ایک تو بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے آئی ایم ایف نے، جو پالیسی لیول ٹاکس ہو رہی ہیں جو میری اطلاع ہے، کہ بھئی اس دفعہ اگر آپ نے بہانہ بنایا نا کہ ہم نے سیلری کلاس کو اور پینشنر پہ ٹیکس لگانا ہے تو یہ بات نہیں ہوگی. آپ ٹیکس کو براڈن کریں، ایگریکلچر انکم پہ بھی لے کے آئیں، اور سروس سیکٹر بھی براڈن کریں، اور جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو آپ کے بے شمار لوگ ہیں، خاص طور پہ ریٹیلر 45 لاکھ ہیں اس وقت، ان سے ٹیکس لیں. دیکھیں ہم نے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بن کے سامنے آیا نا، جو پریشان کر رہا ہے، وہ ہے بجٹ کا خسارہ. وہ کہتے ہیں یہ مدر آف آل اکنامک ایلز. 18 ٹریلین کا یہ بجٹ ٹوٹل پیش کرنے جا رہے ہیں. 12.4 ٹریلین کا اس کا ریونیو ملے گا، اور 9.5 ٹریلین جو ہے نا انہوں نے قرضوں کی واپسی میں کرنا ہے. یعنی آدھا بجٹ جو ہے نا آپ کا وہ فنڈ کرنے کے لیے آپ کو پیسہ لینا پڑے گا، اور یہ کیسا پورا کریں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. ہم جب سے کام شروع کیا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم اس کو 15 سے 17% تک لے جائیں گے. ہم نے کئی برسوں سے جناب یہ 10 سے 11%، مشرف صاحب کے 2 سالوں میں 600 ارب سے 1100 ارب ریونیو اکٹھا ہوا تھا. دیکھیں پولیٹیکل بل نہیں ہے. اور پھر جو لغاری صاحب بھی بات کرتے ہیں، دانش بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ذوالفقار بھی بات کرتے ہیں کہ یہ 17 بلین ڈالر کی جو مراعات ہیں، 17 بلین ڈالر کی اشرافیہ جو کھا جاتا ہے، یہ ٹیسٹ ہے آمنہ کہ اس دفعہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ کنسیشن واپس ہوگی تو شاید تھوڑا سا ہمیں کشن مل جائے گا چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے. ادروائز ہماری جو میری اطلاع ہے آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جی اس دفعہ جو آپ 6 سے 8 بلین ڈالر چاہ رہے ہیں، ہم یہ آپ بجٹ پیش کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے ریفارم پہ عمل نہیں کیا پوری طرح سے. جی لغاری صاحب. جی دیکھیں ہمارے یہاں تو اصل میں یہ ہوا ہے کہ اب تک اشرافیہ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا نا. اس کے بھائی ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اس ملک سے حاصل کیا ہے نا. اب آپ ان کے اوپر ٹیکس لگاتے ہوئے ان کو سبسڈی دیتے ہیں سب سے زیادہ. اچھا مجھے بتائیں کہ جس آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ اس کو سبسڈی دیں گے، یا جس کی 10 ملیں چل رہی ہیں اور بہت سا اور کاروبار ہے اس کو آپ سبسڈی دیں گے؟ ہمیشہ سبسڈی وہ لے جاتا ہے اور ہمیشہ خربوں میں جاتا ہے. میں نے ہمیشہ کہتے ہیں بھی 17 ارب ڈالر کی سبسڈی کس کو جاتی ہے؟ اتنا فائدہ کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ ایک اور دوسرا یہ کہ ٹیکس کی چھوٹ کس کو دی جاتی ہے؟ ہماری تنخواہوں سے ڈائریکٹ وہ منہا ہو جائے گی. ہم تو دے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا. لیکن ایک بات اور ہے اس مرتبہ جو زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ جو ہیں وہ 58 ارب ڈالر تک چلی جائیں گی، اور آپ کی امپورٹ جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوں گی، وہ 32 ارب ڈالر ٹارگٹ کیے گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ آپ کیسے اچیو کریں گے جب آپ کے یہاں بجلی اتنی مہنگی ہوگی، جب گیس اتنی مہنگی ہوگی، جب 10 سے 12% بڑھانے آپ کے جو اور یہ جو ہے 26 ارب 70 کروڑ ڈالر کا خسارہ جو آپ کا تجارتی خسارہ، باقی چیزیں جو ہوتی رہیں گی وہ ہو رہیں گی. آپ کو تجارتی خسارہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کی پوری معیشت جو ہے اس کا بھٹا بیٹھا ہوا ہوگا. میرے خیال میں حکومت کو بالکل مائکرو لیول پر جا کر تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور دیکھیں بہت ہیں بڑے سیکٹرز ہیں، جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ریٹیلر کے پاس جائیں اور ان سے آپ لیں، یا آپ کے پاس جو بہت بڑے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے بات کریں، ایگریکلچر میں بڑے لوگ ہیں ان سے بات کریں. جی ذوالفقار صاحب، اس میں یہ بھی ہے نا ترقیاتی منصوبوں میں فنڈنگ نہیں کرے گی وفاقی حکومت، صوبوں کے جو ترقیاتی منصوبے ہوں گے پلان کے تحت. نہ صرف آمنہ نہ صرف ترقیاتی منصوبے جو وہ صوبائی حکومتوں کے ان کو فنڈ نہیں کریں گے، بلکہ 1000 صرف انہوں نے رکھا ہوا ہے
اگلے مالی سال میں ترقیاتی بجٹ، تو آپ جہاں آپ کا 9,700 آپ کا جو ہے وہ اس میں ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، پھر 9,600 آپ کا جو ہے وہ آپ کا خسارہ ہے بجٹ کا، ٹوٹل آپ کے کچھ 34-35 لاکھ لوگ جو ہے آپ کے ٹیکس فائلرز ہیں یا ٹیکس دہندگان ہیں، اس میں سے کچھ 15-16 لاکھ تو ایسے ہیں جو سیلریڈ کلاس ہیں جن سے کٹ جاتا ہے ہم اور آپ، باقی یہ کچھ 18 یا 19 لاکھ لوگوں سے ہی چلائیں گے ملک، کیسے چلائیں گے؟ حکومت نے تو کہا ہے کہ ہم نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم اس کی طریقہ کار کو بہتر کریں گے تاکہ ریونیو ہو، کیونکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ FBR جو ہے تمام لوگ کوئی نہیں جانا چاہتا کہ ایک دفعہ میں فائلر ہو گیا تو میں پھنس جاؤں گا، اس کے بعد پھر میں ٹیکس دیتا ہی رہوں گا اور وصولیاں ہوں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔